خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میری پیاری عرض پاک میرے وطن پر ایسی فصل گل نازل کر جسے کوئی اندیشہ زوال بھی نہ ہو، کہ زوال تو دور کی بات ہے، اندیشہ بھی نہ ہو زوال کا۔ ایسی بہار، ایسی فصل گل، ایسی نازل کرو ترقی کہ اسے اندیشہ زوال کا بھی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے وطن کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور یہ قدرتی بات ہے، جہاں بھی انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا بچپن گزرتا ہے، خاص کر اسے اس جگہ سے بہت پیار ہوتا ہے۔ اپنی پیدائش، اپنی جگہ، اپنے بچپن کی جگہ انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میری عرض پاک پر وہ فصل گل اتار جس سے اندیشہ زوال بھی نہ ہو۔ زوال تو دور کی بات ہے، اندیشہ ہونا یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے کسی خرابی کا آپ کو اندیشہ ہو رہا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے، تب بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسا زوال تو نہ ہو سکے کبھی میرے وطن پہ، لیکن ایسے کام بھی میرے وطن میں نہ ہو جس سے مجھے اندیشہ زوال ہو آئندہ کے لیے، کہ یہ اس میں خرابی کا اندیشہ، خرابی کا امکان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ انسان کا وطن ہوتا ہے تو اس کی پہچان ہوتی ہے، وطن کسی بھی جگہ انسان کے لیے اس کی پہچان ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں ملک سے ہیں۔ کہ سب سے پہلی پہچان تو انسان کا مذہب ہے، اس کے بعد اس کا ملک انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ جو ملک ترقی یافتہ ہوتے ہیں ان کے باسی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں ملک سے ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ جس ملک میں کوئی خرابی ہو رہی ہو، وہاں کے لوگوں کو دل میں دھڑکے لگے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے میں خرابیاں زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو ہمیں مشکلات زیادہ وہاں کے لوگوں کو فیس کرنی پڑ گئی ہیں، تو ان کو بھی برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پہ خرابی نہ ہو۔ تو شاعر یہی دعا کر رہا ہے کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اندیشہ زوال اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کو یہ پتا ہو کہ وہاں پہ زوال یا خرابی کا امکان ہوگا، اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور وطن اتنی پیاری چیز ہوتی ہے، جہاں انسان آیا ہوتا ہے، دنیا میں جہاں مرضی انسان گھومے، اسے محبت ہوگی تو اپنے وطن سے ہوگی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس پہ اندیشہ بھی زوال کا ہو جائے، یہ بھی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے وطن کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال بھی نہ ہو۔ کہ کیونکہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ آئندہ کے لیے خرابی ہے، تو انسان کی جو وقتی طور کی خوشی ہوتی ہے، وقتی طور کی ترقی ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ایک انسان کو یہ پتا ہے کہ کل اس نے بیمار ہونا ہے، کل اس کو بڑی خرابی پیش آئے گی، تو آج چاہے اس کی عید بھی ہو، چاہے اس کو ہر طرف سے خوشیاں مل رہی ہوں، اس کی خوشیاں بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ وہ اس کی خوشیاں بہت بے معنی سی ہو جاتی ہیں، جن میں کوئی رنگ نہیں ہوتا، جن میں کوئی خوشی اثر باقی نہیں رہتا۔ تو وہ خوشی جس میں انسان کو یہ پتا ہو کہ یہ پائیدار ہے، اصل خوشی وہی ہوتی ہے۔ تو یہی بات تو اللہ تعالیٰ بھی انسان سے کہتے ہیں نا، کہ ہمیشہ ابدی خوشیوں، ابدی جنتوں کا وعدہ دیتے ہیں۔ تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔